الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید انا انزلناہ فی لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ یہ لیلۃ القدر یہ وہ بابرکت رات ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا۔ لیلۃ القدر کی جو برکت، لیلۃ القدر کی رات یہ برکتوں سے لبریز رات ہے۔ اس کی ایک ایک گھڑی کئی سالوں سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ یہ وہ لیلۃ القدر ہے، یہ رات وہ ہے جس کی تلاش ایک مسلمان کو کرنی چاہیے۔ مالک الملک نے اس کی عظمت میں پوری صورت ہی اتار دی۔ اللہ تعالیٰ نے جو خوشخبری سنائی ہے وہ کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر یہ ایک رات 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے۔ کیونکہ سابقہ امتوں میں لوگوں کی عمریں 2 سال تک ہوا کرتی تھی، تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول ہماری تو عمریں ہی تھوڑی ہیں، ہم تو ان کے جتنے اعمال نہیں کر سکتے، لہٰذا ہم اتنا اجر بھی نہیں پا سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل کر کے بتا دیا کہ وہ اگرچہ 2 سال کی عمر رکھتے تھے، 2 سال کی عمر رکھنے کے باوجود جتنی انہوں نے عبادت کی ہے، اگر تم ایک رات کی عبادت کر لو تو یہ ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے، یہ ان کی عبادتوں سے زیادہ سبقت لے جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس رات کو جس طرح عظیم بنایا ہے کہ جبریل امین بقیہ فرشتوں کو لے کر زمین پر اترتے ہیں، برکتوں اور رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا، کہ جس شخص نے بھی لیلۃ القدر کے اندر ایمان اور ثواب کی نیت کے ساتھ قیام کر لیا، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تو اس کے سابقہ تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آتاکم شہر رمضان شہر مبارک، تمہارے پاس رمضان کا مہینہ آ رہا ہے اور یہ بڑا ہی بابرکت مہینہ ہے۔ فیہ لیلۃ ہی خیر من الف شہر، اس ماہ رمضان میں ایک ایسی رات ہے کہ جو کہ 1000 مہینے سے زیادہ افضل ہے۔ من حرم خیرہا فقد حرم، جو شخص اس کی خیر سے محروم کر دیا گیا بس وہ محروم ہی کر دیا گیا۔ تو اس سے بڑا دنیا میں کوئی محروم نہیں کہ جس کو لیلۃ القدر کی رات سے محروم کر دیا جائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دوسری روایت میں بیان فرمایا فقد حرم خیر کلہ، کہ جو شخص لیلۃ القدر سے محروم کر دیا گیا گویا کہ وہ ہر قسم کی خیر سے محروم کر دیا گیا۔ اور اس لیلۃ القدر کی جو رات ہے اسے محروم کون ہوتا ہے؟ ولا یحرم خیرہا الا محروم، کہ اس سے کوئی شخص محروم نہیں ہوتا مگر وہی شخص جو حقیقت میں محروم ہے، کہ جس کی قسمت میں ہی اللہ نے محرومیاں لکھ دی ہیں۔ تو اللہ پاک ہمیں اس رات کی برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کے بارے میں فرمایا وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تِلْكَ اللَّيْلَةَ أَكْثَرُ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ الْحَصَىٰ، کہ اس رات کے اندر فرشتے زمین پر قدر کثیر تعداد کے ساتھ اترتے ہیں کہ اس وقت جتنا کہ زمین کے اوپر پتھر موجود ہیں، کنکر موجود ہیں، زمین پر موجود کنکروں کی تعداد سے زیادہ تعداد فرشتوں کی ہوتی ہے۔ اور یہ تمام فرشتے کیا کرتے ہیں؟ یہ سب فرشتے اس بندہ مومن کے لیے گواہ بنتے ہیں، اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں کہ جو لیلۃ القدر کی تلاش میں بیٹھا ہے، اللہ کی عبادت میں لگا ہوا ہے، اور یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ اسے رحمتوں برکتوں سے نواز دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس رات میں قرآن نازل ہوا۔ اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات کے اندر فیصلے کر دیے جاتے ہیں، ہر امر کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے کہ کس کو کیا ملنا ہے، کس کو کس چیز سے عطا کرنا ہے، کس چیز سے محروم رکھنا ہے۔ تو لہٰذا اپنے حق میں اچھے فیصلے کروانے کے لیے اس رات کی تلاش کرنی چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں اس رات کی تلاش کی توفیق عطا فرمائے۔ لیلۃ القدر کی جو رات ہے، اب دیکھیے لیلۃ القدر یہ اس کی صرف 27ویں رات نہیں ہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا التمسوها فی الاواخر، اسے رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو۔ اب وہ کون سی ہو سکتی ہے؟ 21، 23، 25، 27، 29، یہ 5 راتیں ہیں، ان کے اندر آپ نے اس رات کو تلاش کرنا ہے۔
اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور تابعین تبع تابعین اس کی تیاری کیسے کرتے تھے؟ سب سے پہلا کام جو آپ نے کرنا ہے وہ یہ کہ رات شروع ہوتے ہی اپنے آپ کو ایکٹیو کرنے کے لیے غسل کر لیں، کیونکہ سلف صالحین کا یہی طریقہ تھا، کانوا یستحبون ان یغتسل کل لیلہ، سلف صالحین وہ یہ پسند کرتے تھے کہ ہر رات میں غسل کیا جائے۔ صرف غسل ہی نہیں بلکہ غسل کرنے کے بعد وہ خوشبو کا استعمال کرتے تھے، اس نیت کے ساتھ کہ وہ اللہ کی نورانی مخلوق سے ملاقات کرنے والے ہیں۔ آج اللہ کی نورانی مخلوق آنے والی ہے تو ہمیں ایسی حالت میں ہونا چاہیے کہ جس سے ان کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ حماد بن سلمہ رضی اللہ رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ وہ سب سے اچھا لباس اس رات کی تلاش میں پہنتے تھے اور خوشبو لگاتے اور ساری رات کبھی دعائیں کرتے، کبھی نوافل شروع کر دیتے، کبھی ذکر کرتے کہ آج یہ رات وہ رات ہے جو میری پوری زندگی کو پر رونق بنا سکتی ہے۔ غسل کے بعد دوسرا کام اس رات میں کثرت سے قرآن کی تلاوت کی جائے، اور تیسرا کام یہ کہ اس رات میں کثرت سے دعا کی جائے، جیسا کہ سفیان ثوری کہتے ہیں الدعاء فی تلک اللیلۃ احب الی من الصلاۃ، اس رات میں کثرت سے نماز پڑھنا اس سے زیادہ پسند مجھے یہ ہے کہ کثرت سے دعا کی جائے۔ چوتھا کام جو اس رات میں کرنا ہے کہ وہ یہ کہ اس رات میں جو بھی آپ قرآن پڑھیں یا جو نماز پڑھیں اس میں خوب غور کر کے پڑھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں کبھی بھی عشاء سے لے کر فجر تک مسلسل قیام نہیں کیا، بلکہ آپ قیام کرتے چاہے آپ 8 رکعتیں پڑھیں 11 رکعت پڑھیں، لیکن اس طرح خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھیں کہ ادھر سے کلام زبان پر جاری ہو اور ادھر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو جائے۔ پانچواں کام جو آپ نے اس رات میں کرنا ہے وہ یہ کہ کثرت سے صدقہ کرنا ہے۔ لیلۃ القدر، دیکھیں لیلۃ القدر اللہ تعالیٰ نے جو اس کا نام رکھا ہے، قدر کے 3 معنی ہیں۔ ایک معنی تو یہ ہے قیمت، قدر عربی زبان میں قیمت کو کہا جاتا ہے، تو اب اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا لیلۃ القدر کی قیمت کیا ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ اس کے اندر ایک رات، یہ جو لیلۃ القدر کی جو ایک رات ہے یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ آپ 1 روپے پر 1000 منافع لے سکتے ہیں، دنیا میں کوئی کاروبار ایسا نہیں ہے کہ جس میں 1 روپے پر 1000 روپیہ آپ کو منافع دیا جا رہا ہو، لیکن اللہ کی رحمتیں دیکھیں کہ اللہ فرما رہے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اس ایک رات کی عبادت کر لو گے یہ تو 1000 مہینوں سے بہتر ہوگا۔ قدر کا دوسرا معنی ہوتا ہے تنگ پڑ جانا، جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ نے ذکر کیا فقدر علیہ رزقہ، تو قدر کا معنی ہوتا ہے تنگ ہو جانا۔ تو اب اس آیت اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ یہ بیان فرما رہے ہیں تنزل الملائکۃ والروح فیہا، یہ جو اس رات میں فرشتے اترتے ہیں، جبریل امین اترتے ہیں اور اس تعداد میں اترتے ہیں، اس قدر اترتے ہیں کہ زمین تنگ پڑ جاتی ہے، اور یہ جو فرشتے اترتے ہیں یہ اس بندہ مومن کے لیے استغفار کر رہے ہوتے ہیں، دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ جو اس لیلۃ القدر میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہے۔ اور تیسرا معنی جو قدر کا بیان کیا جاتا ہے وہ ہے مقدار، تو اس کو اس آخری معنی کو جو اللہ تعالیٰ نے کس طرح بیان کیا، اللہ نے بیان کیا سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ جو لیلۃ القدر ہے اس کی مقدار کتنی ہے، کب تک یہ رہے گی، فجر کی اذان تک، فجر کی اذان تک یہ معاملہ رہتا ہے۔ تو 3 مطلب تھے قدر کے، اللہ تعالیٰ نے تینوں کو کور کر دیا۔ پہلا معنی قیمت، تو لیلۃ القدر کی قیمت کیا ہے، 1000 مہینوں سے بہتر۔ دوسرا معنی تھا تنگی، تو تنگی کیسے ہوئی، فرشتوں سے زمین تنگ پڑ گئی۔ اور تیسرا معنی ہے مقدار، تو مقدار کیا ہے، صبح صادق تک۔ تو لیلۃ القدر 27ویں رات نہیں، 21، 23، 25، 27، 29، ان سب راتوں میں سے کوئی ایک رات لیلۃ القدر کی رات ہے، اور لیلۃ القدر کی رات کو ہم نے مسجد میں نہیں گزارنا بلکہ گھروں میں گزارنا ہے۔ تو یہ جو رات ہے یہ اجتماعی طور پر عبادت کرنے کی رات نہیں، بلکہ کیونکہ یہ نفل ہے، اور نفل جو عبادت ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ادا کیا کرتے تھے، لہٰذا لیلۃ القدر کو اکٹھے ہو کر نہیں منانا بلکہ الگ الگ بیٹھ کر اپنے رب کو منانا ہے۔ اور یہ دعا کثرت سے پڑھیں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ تو لہٰذا یہی جو یہ جو آیت ہے
یہ دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام لیلۃ القدر کی تلاش میں اس دعا کو پڑھا کرتے تھے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی دعا سکھلائی کہ اگر تم لیلۃ القدر کو پالو تو اس میں کثرت سے اس دعا کو پڑھا کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں لیلۃ القدر کی رحمتوں اور برکتوں سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔